آپ کو بتائیں گے بھارتی اعلی کار کلدم DLA کے دہشت گردوں کا مچ میں حملہ، 7 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے ضلع کچھی کے علاقے مچ میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو IED سے نشانہ بنایا۔ شہید ہونے والوں میں صوبیدار عمر فاروق، نائک آصف خان شامل ہیں۔ شہید ہونے والوں میں نائک مشکور علی، سپاہی طارق نواز اور شہداء میں سپاہی واجد احمد فیض، سپاہی محمد عاصم شامل ہیں۔ شہید ہونے والوں میں سپاہی محمد کاشف خان بھی شامل ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں زرمین زہرا سے۔ زرمین، ابتدائی طور پر کیا معلومات ملی؟ دیکھیں، ISPR نے بتایا ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جب دہشت گردوں نے کچھی کے علاقے مچ میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی کو IED سے نشانہ بنایا، اور یہ بھارتی اعلی کار بلوچ لبریشن آرمی سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد تھے۔ اس دفاع میں، مادر وطن کے دفاع میں 7 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ جن شہداء نے جام شہادت نوش کیا اس میں صوبیدار عمر فاروق، نائک آصف خان، نائک مشکور علی، سپاہی طارق نواز، سپاہی واجد احمد فیض، سپاہی محمد عاصم، سپاہی محمد کاشف خان شامل ہیں۔ اس وقت علاقے کی کلیئرنس اور دہشت گردوں کی موجودگی کو ختم کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، اور ISPR کا کہنا ہے کہ اس بزدلانہ اور سنگین کارروائی کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز قوم کے ساتھ مل کر بلوچستان کے امن کو، استحکام کو اور ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا زمین، آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہی تھی۔ خوش آمدید۔ یہاں سے آپ کو ہم پاک بھارت کشیدہ صورتحال سے متعلق مسلسل اپڈیٹڈ رکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے سچویشن روم سے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے تینوں مسلح افواج کے سربراہوں کے ساتھ ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر دفاع خواجہ آصف بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ تھے۔ پرائم منسٹر آفس سے جاری اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو مشرقی سرحد پر بھارت کے جارحانہ اور اشتعال انگیز اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ مسلح افواج قومی طاقت کے عناصر کی مدد سے ملک کی سلامتی اور وقار کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پوری قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان آرمی دنیا کی سب سے زیادہ پیشہ ورانہ اور نظم و ضبط کی حامل افواج میں سے ایک ہے۔ قومی قیادت نے وقار کے لیے پاکستان کے غیر مبہم عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے ادارے کی پیشہ ورانہ مہارت اور اسٹریٹجک فہم کو سراہا۔ اور ابھی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول نے 24 گھنٹوں میں دوسری ملاقات کی ہے۔ بھارتی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ملاقات میں موجودہ کشیدہ صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ گزشتہ چند روز کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی سے وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور مسلح افواج کے سربراہان کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے ساتھ کشیدگی کی صورتحال کے باعث بھارتی حکومت نے ملک بھر میں 7 مئی کو فرضی جنگی مشقیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں بھارتی میڈیا کے مطابق ریاستوں کو جنگی سائرن بچانے اور شہری دفاع کی تربیت کی ہدایت کی گئی ہے۔ آج نئی دلی، لکھنؤ اور مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی شہری دفاع کی مشقیں کی گئیں۔ شہریوں اور اسکولوں میں بچوں کو خطرے کے سائرن پر محفوظ جگہوں پر پناہ لینے اور حملے کی صورت میں بچاؤ کی مشقیں کرائی گئیں۔ گزشتہ روز بھارتی پنجاب کے علاقے فیروز پور میں 30 منٹ تک بلیک آؤٹ ریہرسل کی گئی تھی۔ علاقے میں بجلی بند کر کے مسلسل سائرن بجائے گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ملک کے اہم مقامات پر سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ جوہری پلانٹ، ریفائنریز، فوجی اڈوں، ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم جیسے حساس مقامات پر بھی ممکنہ حملے کی صورت میں بچاؤ کی مشقیں کی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں قومی اسمبلی میں آج اجلاس میں شرکت کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے۔ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم بھارتی پاگل پن کے سامنے جھکنے والی نہیں ہے۔ قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سنتاز معاہدے کی معطلی پاکستان کو سزا دینا نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ India's suspension of the Indus Water Treaty is not a punishment for Pakistan, it's a crime against humanity. It is the politicization of water, the criminalization of nature. What madness is this? That you would threaten the food and livelihood of millions for a grievance that lies within your own borders. Let no one mistake our restraint for weakness. The Pakistan armed forces are vigilant, resolute, and prepared. Our skies are guarded. Our borders are sealed by valor. Our nation stands united from Karachi to Khyber, from Lahore to Larkana. If India wishes to walk the path of peace,
Let them come with open hands, not clenched fists. Let them bring facts, not fabrication. Let us sit as neighbors and speak the truth. And if they do not, if they continue to howl in anger and march in madness, then let them remember the people of Pakistan are not made to kneel. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा, अपनी जाना ख्वाबी असेंबली के इसी इजलास में विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने भी इजहार ख्याल किया और कहा कि भारत आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जा रहा है। गुजरात के कसाई की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। वो पहलगाम को सिक्योरिटी नहीं दे सका। पहलगाम भारत का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, सिक्योरिटी फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर है। वो राहत इंदौरी एक भारत में शायर गुजरे हैं, वो कहते थे कि सरहद पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। ये क्यों कहा? ये जो बिहार के इलेक्शन की बात हो रही है और बिहार के अंदर बीजेपी के जो अज़ाइम हैं, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उस लिए भी है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को रोकने के लिए भी है। जब मैं एलओसी पर था तो वहां मुझे बच्चे मिले, उन्होंने कहा हमें भी मौका दें, ये आए तो सही, हमारे सीने हाजिर हैं। जिस कौम के बच्चों का ये जोश होगा, जिस कौम की बहनों का, माँ बेटियों का ये जोश होगा, उस कौम को तुम कैसे हराओगे? उस कौम के खिलाफ कैसे जारियत करोगे? अफवाज पाकिस्तान का वो रिस्पांस होगा, हमने कभी पहल नहीं की। वी आर नॉट द अग्रेसर्स, वी आर नॉट द प्रोवोकेटर्स। मगर अगर हमारी तरफ बढ़े तो वो हशर करेंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्या पॉल मलिक ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को डरपोक करार दे दिया। कहा, नरेंद्र मोदी पहलगाम वाक़े पर पूरे भारत को बेवकूफ बना रहे हैं। जंगी जुनून का माहौल बनाने वाले मोदी कुछ नहीं करेंगे। उनके अंदर ना जंग शुरू करने की हिम्मत है, ना जंग जारी रखने का हौसला है। भारतीय हुकूमत नाअहलों पर मुश्तमिल है। पहलगाम वाक़े में सिक्योरिटी में नाकामी पर मोदी को कौम से माफी मांगनी चाहिए। कि भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के सदर मलिक अर्जुन खारगे ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी को पहलगाम वाक़े की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, इसलिए मोदी ने 19 अप्रैल का अपना मकबूजा कश्मीर का दौरा मंसूख कर दिया था। मोदी को पहलगाम हमले से 3 दिन पहले श्रीनगर का दौरा करके एक रेलवे लाइन के सेक्शन का इफ्तिताह करना था। मलिक अर्जुन ने रांची में रैली से खिताब करते हुए कहा कि जब मोदी ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अपना दौरा मंसूख कर दिया तो आम शहरियों की हिफाजत के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। पाक भारत कशीदा सूरत हाल से मुतालिक सिचुएशन रूम आपको मुसलसल अपडेटेड रखेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि उन्होंने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया है। उनका यह भी कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से ना खुद उन्होंने और ना ही बानी पीटीआई ने इनकार किया है। इस बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज आजम मलिक से। आजम, मजीद क्या कहना है अली अमीन गंडापुर का? जी देखिए, मैं तो पेशावर में मौजूद हूँ और एक इंतहाई अहम मीटिंग में अली अमीन गंडापुर वज़ीर-ए-आला केपी भी मौजूद थे। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया गया है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ में बानी चेयरमैन की कोई जगह नहीं दे सकता। उन्होंने ये भी कहा कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए बानी की रिहाई के लिए कोशिश करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ने तहरीक इंसाफ को कोई धोखा नहीं दिया और 2014 के धरनों के पीछे एस्टेब्लिशमेंट नहीं दी। इंतहाई अहम बात यह है कि अली अमीन गंडापुर का आज जो रवैया था तहरीक इंसाफ के बारे में और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, वो इंतहाई पॉजिटिव था। उन्होंने ये भी कहा कि ना उनका, ना तहरीक इंसाफ का और ना ही बानी चेयरमैन का आर्मी से कोई इख्तिलाफ है। ये भी कहा कि उनकी रेड लाइन पाकिस्तान है। उनका ये कहना था कि वफाकी हुकूमत का रवैया उनके साथ बुरा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी अंदरूनी लड़ाई अपनी जगह, लेकिन दुश्मन के खिलाफ वो मुतहद हैं। उन्होंने कहा कि किसी पॉलिसी पर इख्तिलाफ हो सकता है मगर इदारे के अंदर कोई इदारे से कोई लड़ाई नहीं है। उनका कहना था कि ये बयानिया गलत है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि उनका कोई एस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा नहीं। बानी चेयरमैन ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है, तहरीक इंसाफ ने, और ना ही उन्होंने कभी मुज़ाकरात से इनकार किया है। अब मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। उन्होंने ये भी कहा हो सकता है कि दूसरी तरफ से भी कोई मसला हो। हुकूमती सतह पर कमेटियां बनी मगर कामयाब ना हो सकी। उन्होंने कहा कि उन्होंने बानी चेयरमैन के हवाले से कोई बयान नहीं दिया और ना ही कभी किसी जलसे में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की।
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں جب انصاف نہیں ملے گا تو وہ احتجاج کی طرف جائیں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنہوں نے ریاست کے خلاف بندوق اٹھائی ان سے مذاکرات کے وہ حامی نہیں، لیکن جنہوں نے بندوق چھوڑ دی ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں. بنیادی طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات سے نہ خود انہوں نے اور نہ ہی بانی پی ٹی آئی نے انکار کیا اسٹیبلشمنٹ سے. شکریہ آپ کا اعظم، آپ تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے. پاکستان کے سابق انڈس واٹر کمشنر جماعت علی شاہ نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی کو عالمی بینک کی ثالثی عدالت میں چیلنج کرے. جیو نیوز سے گفتگو میں جماعت علی شاہ نے کہا کہ پاکستان پانی کی کمی سے ہونے والے مالی نقصانات کا دعویٰ بھی دائر کر سکتا ہے. بتائیے کہ پیونیٹیو میجرز کیا ہیں، سزا کیا ہے وائلیٹر کے لیے، چاہے وہ ایک پارٹی ہو یا دوسری پارٹی. جو وائلیٹر ہے اس کے لیے اس معاہدے میں کوئی سزا بھی ہے؟ نہیں، اس میں کوئی سزا جو ہوتی ہے انٹرنیشنل معاہدے جو ہوتے ہیں وہ دونوں مل کر جو کرتے ہیں یا تھرڈ پارٹی اس میں انوالو ہوتی ہے، لیکن عموماً جو رواج اور ٹریڈیشن یہی ہے کہ اس معاہدے کو دونوں یا تینوں پارٹیاں جو ریسپیکٹ کرتی ہیں اس کو. جی لیکن اب تو رسپیکٹ اس کی ختم ہوگی نا، جب آپ بینس میں ڈال دیا اب تو رسپیکٹ ختم ہوگی. اب ظاہر ہے کہ جو اس میں ادارے انوالو تھے اس وقت ورلڈ بینک انوالو تھا، اس کے پاس جانا چاہیے، کورٹ آف ریپیٹیشن بننی چاہیے. اور انڈیا نے یہ جو بریچ آف ٹریٹی کی ہے، یہ لیٹر لکھ کر کے ہم پانی بند کر رہے ہیں، اس کا وہاں پر ٹیک اپ کرنا. اس کا مطلب کہ کورٹ آف آربیٹریشن کی گنجائش اس میں ہے؟ بالکل جی ہے. یہ ٹریٹی جو ہے نا، ٹریٹی ابھی لائیو ہے، کیونکہ آرٹیکل 12(2) جو ٹریٹی کا ہے اس میں کوئی بھی پارٹی یونیلیٹرلی اس میں کوئی چینجز یا تبدیلی یا اس کو سکریپ یا اس کو ٹرمینیٹ نہیں